دیکھیں فرق ہے, وہ ان کو زبردستی واپس جانا پڑا ہے. دیٹ مینس کہ آپ کے یہ فتح ہے, آپ جیتے ہیں جب وہ ان کو مجبوراً پسپا ہونا پڑ رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وکٹری ہے, بغیر ایک گولی چلائے چائنیزوں کو جو اس ایک میں نہیں کہتا کہ نقصان نہیں ہوا, یہ نہ صرف انڈیا کا کہ 20 جوانوں کی زندگی گئی ہے, لیکن اس سے کئی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو انڈین نیشنلزم, انڈین لوگ بہت ہی زیادہ انہوں نے اس کو آن کیا ہے, جو انڈیا کی وار ہے, اور پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ, اپنی آرمی کے ساتھ, اور لیڈرشپ بھی فرنٹ پہ جا کے آرمی کو پورا اسٹرانگ کر رہی ہے. اٹس اے وکٹری. دنیا نے جو ریئیکشن دیا, فرانس جیسے ایک سپر پاور کنٹری ہے, وہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ میں انڈیا چائنا کی جنگ میں انڈیا کے لیے اپنی فوج بھیجوں گا. امریکہ, یورپ, سب تو دنیا کے اسٹینڈ آف نے چائنا کو ہلا دیا ہے. پھر یہ جو چھوٹے موٹے جو امبارگو ہوئے ہیں جس پہ ابھی تک اعتراض ہو رہا ہے کہ فلاں چیز میں بھی چائنیز ہے اس کو بند کرو, ارے کر رہے ہیں نا بھائی, صبر کرو نا. تم لوگوں کو اتنی موت کیوں آ رہی ہے چائنیزوں کے اکنامک نقصان ہونے پہ؟ تم لوگ اتنے ابل کے بل بلا کے کیوں نکل آ گئے ہو؟ کر رہے ہیں, صبر کرو, سب ہوگا. چائنا کا حساب کتاب اب ہو رہا ہے. دیکھیں یونائٹڈ نیشنز میں 29 جون سے جو سیشن شروع ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کا جنیوا میں نہیں گیا اور میں جا بھی نہیں رہا, لیکن وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں. وہاں پہ پاکستانی بیکڈ لوگ وہاں پہ اسپیچز بھی کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پروگرام بھی ہو رہے ہیں. جمعے کو بھی ایک پروگرام ہوا تھا پاکستان ISI بیکڈ ایک, جس میں کچھ بلوچ, کچھ کشمیری ادھر ادھر کے بٹھا کے تو سب پروگرام کیا تھا, اور آج بھی ایک وہاں پہ شو چل رہا ہے. تو وہاں پہ چائنا, تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ووٹنگ کے سسٹم کا جو کرپشن ہے اس کے ذریعے وہ وہاں پہ وکٹوریس ہے. ایک طرح سے وکٹوریس نہیں کہہ سکتے کیونکہ 70 لوگوں کنٹریز نے سپورٹ کیا ہے چائنا کو ہانگ کانگ کے اوپر. اب یہ چائنا اس کو بے شک اپنی کامیابی بتائے, لیکن ان 70 میں ایک بھی ویٹو پاور نہیں ہے سوائے چائنا انکلوڈنگ. باقی تو رشیا, امریکہ, فرانس اور انگلینڈ نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اس طرح جو باقی بھی سپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ وہی میں بار بار بتا رہا ہوں کہ OIC کنٹریز, اور اب جیسے دیکھیں نا یہ لیٹر جو کتنے دنوں سے UN کو لکھا ہے, ان کنٹریز نے لکھا ہے جس میں سعودی عرب, پاکستان, نائجیریا, اس ٹائپ کے بھکاری کنٹریز اور ڈیپینڈنٹ کنٹریز جن کی اپنی کوئی اوقات ہے نہیں, ایک سوئی تک نہیں بنا سکتے, چاہے وہ سعودی عرب ہو, پاکستان ہو, نائجیریا ہو, کچھ بھی ہو, ایک سوئی تک بنا نہیں سکتے. بھکاری ملک ہیں یہ جو کہ ڈیپینڈنٹ ہیں چائنا کے اوپر. انہوں نے لیٹر لکھا کہ چائنا نے جو اگر مسلم ہیں ان کو پابندی لگائی ہے وہ صحیح ہے, ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں بند کیا ہے, سب صحیح ہے. یہ ان کی منافقانہ ذہنیت دیکھیں, یہ ان کی منافقت دیکھیں کہ اپنے ادھر کشمیر کے نام پہ اور فلسطین کے نام پہ ٹوپی ڈرامے کر کے امہ اور عالم اسلام کا چورن بیچتے ہیں, اور یہاں پہ ان کو اسلام خطرے میں نظر نہیں آتا. یہاں پہ ان کی منافقت آپ کو صاف نظر آئے گی کہ UN کے سسٹمز میں چائنا نے ایک طرح سے کافی اسٹرینگتھ حاصل کی ہے, اسٹل بیہائنڈ, کہ یہ نہیں ہے کہ ان کو میجورٹی مل گئی, لیکن وہ پھر اپنی ویٹو پاور اور یہ 60-70 ووٹ کو لے کے وہ اپنا وہ کر رہا ہے. تو UN میں یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. چائنا کا جو لیٹر ہے نا, جو یہ مسلم کنٹریز نے لکھا ہے, وہ کافی سگنیفیکنٹ ہے. آفٹر آل 35-40 ملک اگر کہہ رہے ہیں کہ چائنا کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, اٹ گیوز اسٹرینتھ. تو دیکھیں تبت, اوگر اور اکسائی چین اور ہانگ کانگ, ان ایشوز پہ دنیا کو اسٹرانگلی چائنا کو کنٹین کرنا ہے, اور امریکہ نے اس پہ سخت اسٹینڈ لیے ہیں. انڈیا نے تو باجا ہی بجا دیا ہے نا. اور مسئلہ یہ ہے کہ چائنا کے ڈریگن کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا ایک زمانے سے سوچ رہی تھی, لیکن کوئی لیڈ کرنے کو تیار نہیں تھا. تو وہ ایک آدمی ہے, ایک جگہ اعلان ہوا کہ یہ سامنے پنجرا ہے, اس کے اندر, یہ دروازے کے اندر جو بھی آدمی چلا جائے گا اس کے اندر بھوکے شہر ہیں, اگر وہ وہاں پہ 5 منٹ گزار کے آئے گا تو اس کو یہ انعام ملے گا, وہ انعام ملے گا. تو ایک آدمی اندر چلا گیا. جب وہ لڑا کے باہر آیا تو لوگوں نے کہا, رہے واہ بہادر ہیں آپ کیسے اندر گئے؟ تو اس نے کہا مجھے پہلے یہ بتاؤ مجھے اندر دھکا کس نے مارا. تو اب انڈیا کو دھکا مارا ہے دنیا نے, تو انڈیا لیڈ کر رہا ہے دا وار اگینسٹ چائنا, اور یہ سب پیچھے آ رہے ہیں. دیکھیں تو نیچر جو ہے نا وہ انڈیا سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہ رہی ہے, کیونکہ آفٹر آل وی آر فیسنگ اے ڈکٹیٹر
جو کہ ورسٹ ان ہسٹری رہا ہے. چنگیز خان, تیمور خان, ان لوگوں کی تو کاؤنٹنگ آپ کر نہیں سکتے کہ انہوں نے کتنے بڑے جینوسائیڈ کیے. ماؤ زے تنگ نے 78 ملین لوگوں کو مارا ہے, جس میں میجورٹی نان چائنیز ہیں, یعنی اوگر از ناٹ چائنیز, تبتنز آر ناٹ چائنیز, منگولز آر ناٹ چائنیز, ازبکس آر ناٹ چائنیز, کازکس آر ناٹ چائنیز. یہ سب چائنا نے جو ایریاز قبضے کیے ہوئے اکسائی چین میں, جیسے کہ امجد مرزا صاحب نے بتایا کہ ٹوٹلی ڈپرائیوڈ رکھا ہے اکسائی چین کو, ٹوٹلی بیکورڈ رکھا ہے, ان کو کسی قسم کی کوئی سہولت حاصل نہیں ہے اور ان کی زندگی ایک اجیرن رکھی ہے. تو وہ سارے ایریاز کے لوگوں کو جینوسائیڈ کیا ہے, 78 ملین کمیونزم کے نام پہ مارے ہیں. اتنے تو ہٹلر نے نہیں مارے, اتنے تو کسی تاریخ میں کسی نے نہیں مارے. تو اس ڈریگن کو, اس مونسٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے نیچر نے شاید انڈیا کو چنا ہے, اور انڈیا کے پاس ایک پاورفل ایسا لیڈر ہے اور ایک ایسی بہادر قوم ہے جو اپنی دیکھیں دنیا کا ہسٹری کا میں بار بار بتا چکا ہوں کہ یہ سب سے اولڈسٹ ریلیجن ہے. دا بیس آف آل ریلیجنس, دا اوریجن کہہ لیں آپ ہیومینٹی کی, آج تک قائم ہے. اس لیے کہ یہ قوم ایسی بہادر ہے, ایسی ٹالرنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے سنسکار کو, اپنی پرمپراؤں کو اور اپنی تاریخ کو, اپنے ہسٹری کو, اپنے عتیت کو قائم رکھا ہے, زندہ رکھا ہے, اور آگے بھی ان کا مستقبل شاندار ہے جبھی دنیا ان کے پیچھے کھڑی ہے. اسٹیفن بینن ہیں جو ایکس وائٹ ہاؤس کے جو اسپوکس پرسن ہوتے تھے, وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لیڈر مودی نے کہیں انڈین انٹرسٹ کا سودا نہیں کیا, انکلوڈنگ چائنا. اور جس طرح چائنا کے خلاف مودی جی نے جا کے جو لیڈ کیا ہے, ونڈرفل. تو یہ دنیا کا ریکگنیشن ہے, میرے آپ کے کہنے سے یا دشمنوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. آ جائیں یہی مسلمان پاکستانیوں کی منافقت کے اوپر, جو کہ چائنا کے ساتھ اونلی پاکستانی کھڑا ہے اور کوئی نہیں کھڑا. اور کل یہ بتا بھی دیا پاکستان نے امریکہ کو کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو چائنا کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے, لیکن یہ جو چائنا کی دلالی کرنے کے لیے یہ جو آگے آ رہے ہیں نا, تو ان کو تو بہت ہی زیادہ کچھ ہونا ہے. اور پاکستان اب جس راستے پہ چل پڑا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اپنے جو فائنل کنکلوژن ہے, جو لاجیکل کنکلوژن ہے, اس کی طرف جا رہا ہے. پاکستان میں اسلام بہت خطرے میں رہتا ہے. دیکھیں خطرے میں کون رہتا ہے؟ جو سب سے نازک ہوتا ہے, جو سب سے کمزور ہوتا ہے, جو سب سے جس کے ساتھ سچائی نہ ہو, وہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے. کیونکہ سچائی کا تو ہم نے بچپن سے سنا ہے کہ سچائی خود اپنا دفاع کر لیتی ہے, سچائی آلویز ڈیفینڈز اٹ سیلف. سچائی کو کسی کے ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اگر اتنا ہی اسلام پہ بھروسہ ہے, اور اگر اتنا ہی اپنے دین پہ, اپنے ایمان پہ, اپنے بلیف پہ بھروسہ ہے, تو کیوں ڈرتے ہو؟ میں بھارت سرکار سے کہوں گا کہ ذرا غور کیجئے گا کہ ڈیم بن رہا ہے گلگت بلتستان میں, یہ ہائیڈل پروجیکٹس اور یہ سب لگے ہوئے ہیں POK میں کرنے, سب میں چائنا شامل ہے علاقے آپ کے, بھارت کے, آپ کے علاقوں کے سودے کر رہا ہے چائنا کے ساتھ.